السلام علیکم جی. آج کا میرا یہ ولاگ جو ہے یہ ہاتھ جوڑ کے کچھ دوستوں کی خدمت کے اندر یہ ولاگ ہے. میں نے کہا میں فرداً ان کو فون کر کے کہوں تو وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں. آج کل ہمارے دوست کامران شیروانی صاحب کی امامت کے اندر، کیونکہ وہ اپنی طرف سے پٹواری ٹرولوں کے وہ ایسے پٹواری ٹرول ہیں، ایسی درے کا پستول ہیں کہ وہ پٹواریوں کی طرف بھی چل جاتا ہے اور مخالفین کی طرف بھی چل جاتا ہے. تو وہ آج کل ٹرولنگ کر رہے ہیں. اور ٹرولنگ کس کی کر رہے ہیں؟ میرے چھوٹے بھائیوں جیسے اسد علی طور کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے ایمان زینب مزاری، ان کی جو ہے ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ میں ان کو اسی زبان کے اندر مخاطب کروں، لیکن چونکہ وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور میری بات سمجھ لیں گے تو میں اپنی مثال پیش کر کے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اسد علی طور کی جان چھوڑ دیں. پہلا آج کا میرا ایجنڈا یہ ہے. اور دوسرا، میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب نے سر انجام دیا تھا، اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب اور حسنات ملک صاحب نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. تو میں نے کہا کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، ان کے کارنامے کا ہم نے ذکر نہیں کیا اپنے ولاگ کے اندر، تو وہ بھی ذکر کر دیں. لیکن پہلے کامران خان شیروانی صاحب میرے مخاطب آپ ہیں، اور علی ملک صاحب اور یہ تمام احباب جو ہیں، اور کاشف عوان صاحب. بھائی جان، بات یہ ہے کہ خاک سار جو تھے انہوں نے ایک ولاگ کیا. اس ولاگ کی جو ہٹ تھی وہ کمل شوزب، جو اس وقت پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی، ان کو جا رہی تھی. انہوں نے جو تھا وہ خاکسار کے خلاف بد زبانی کر دی. ٹھیک ہے، خاکسار نے اس پہ خاموشی اختیار کی، کیونکہ میں اس بات کا حامل ہوں کہ بھائی میں نے خبر دی ہے اس کے خلاف یا تبصرہ کیا ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچی. اب یہ ان کا پورا حق ہے کہ وہ میرے اوپر تنقید کر لے، میں آگے سے چپ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کمل شوزب صاحبہ نے جو میرے اوپر تنقید کی، میں چپ رہا. یہ بھائی جو ہیں یہ میرے سارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ میری محبت میں انہوں نے جا کے کمل شوزب کی ٹرولنگ شروع کر دی، اور اس ٹرولنگ کے درمیان انہوں نے وہ والا مشہور معروف فقرہ کہا جو کمل شوزب صاحبہ نے خود اپنے منہ سے بھی فرمایا، اور ایک سے زائد مرتبہ فرمایا، اور عدالت کے اندر بھی فرمایا اور باہر بھی فرمایا. وہ فقرہ کیا تھا؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا تھا، نہ میرے کہنے پہ کسی نے کہا تھا. وہ فقرہ یہ تھا کہ وہی نا 8 بچے ہو جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے، دیکھو ایس عمر سے بھی بندے نے شرم آ جاتی ہے، یار یہ گل کر دیا، وہ مائی نو نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب جناب یہ ٹرولنگ تھی میری بھی اور کمل شوزب صاحبہ کی. اور کمل شوزب صاحبہ نے ایک درخواست ایف آئی اے میں دے دی، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے ویسے بائی طرح. وہ درخواست دے دی، اور اس درخواست میں انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے انہیں ہیرس کیا ہے. یہ دنیا کا آخری کام ہوگا جو میں مرنے سے پہلے کروں کسی بھی خاتون کے حوالے سے. وہ اپنے اندر وہ مطلب کہ جراثیم ہی نہیں ہے گے، وہ وائرس ہی نہیں ہے گے کہ ہم کسی خاتون کو ہراساں کر سکیں. ٹھیک ہے. اللہ نے پائے ہی نہیں، اللہ نے اس سے محروم رکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جناب انہوں نے الزام لگا کے، اور چونکہ سوشل سائبر کے ذریعے ہوا ہے ان کے بقول، تو انہوں نے خاکسار کے خلاف جو ہے ایک درخواست ڈال دی. تو خاکسار جو تھے وہ ایف آئی اے کے پاس بتھیرا روئے پٹے کہ یار یہ میں نے نہیں کیا، یہ کسی نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو کہتی ہیں کہ آپ کے بیسٹ پہ ہوا ہے. خیر ہمیں عدالتیں جا کے تو اپنی گرفتاری جو تھی وہ بچانی پڑی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مذاق تھا، آپ اپنی طرف سے بڑے خلوص کے ساتھ ہمارے حق میں ٹرولنگ فرما رہے تھے، اور ہمارے خلاف وہاں پہ کیا ہو گیا، باقاعدہ مقدمہ ہو گیا جو ابھی تک پینڈنگ ہے. وہ جب اس کا چلان کبھی سبمٹ ہوگا عدالت میں اور ہم بھگتیں گے، پتہ نہیں اس وقت کون سی حکومت ہوگی جب وہ مقدمے کا چلان سبمٹ ہوگا. لیکن یہ دیکھیں آپ نے ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دی. اور پھر اس کو تو بندہ اللہ دے اور بندہ لے، اس خاتون نے وہ آپ کا فقرہ اپنے منہ سے، یار مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ان کو نہیں آئی، تو انہوں نے وہ دہرا کے میڈیا کے سامنے، اور اس کے وکیل اظہر صدیق نے 34 کے 34 دند باہر نکال کے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کہ رضی دادا ہوں پھنسیا ہے ساڑھے کو. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ یار کوئی خاتون اتنی نیچے جا سکتی ہے دوسروں پہ الزام لگانے کے لیے. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں یہاں پہ مخالف کو سیاسی مقدمے میں پھنسانے کے لیے بڑے آسانی کے ساتھ بہن یا بیٹی کے ریپ کا الزام بھی اس کے اندر لگا دیا جاتا تاکہ ایف آئی آر مضبوط کٹے. تو اس کلچر کے اندر یا اس کے انہیریٹر کے اندر وہ خاتون کچھ بھی کہہ سکتی ہے میرے خلاف. ٹھیک ہے نا. آہو تو خیر یہ ہو گیا. اب آپ جو ہے نا مسلسل جو ہے
وہ ہماری بیٹیوں جیسی ہے یار ایمان مزاری جو ہے. آپ اس کا نام لے کے اور اسد علی طور کی ٹرولنگ کرتے ہیں یار, مجھے تکلیف ہوتی. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ نے مجھے پہلے پھنسایا ہے, اب آپ جو ہے اسد علی طور بیچارے غریب آدمی کو پھنسا دیں گے. آپ کی مہربانی ہے یار, اس بات سے بات آ جائے. ٹھیک ہے, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں یار, اس کی ٹرولنگ بند کر دیں. تو خیر یہ تو ایک ایسے ایک ٹاپک تھا. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہمارے چونکہ دوست ہیں, میں ان کی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, جناب عبد القیوم صدیقی صاحب, اور بہت زیادہ عزت کرتا ہوں جناب حسنات ملک صاحب کی. تو ان دونوں نے ایک دن اپنے جو ولاگ یہ کرتے ہیں شاہراہ دستور سے, عبد القیوم صدیقی صاحب جو کرتے ہیں, اور حسنات ملک صاحب اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں, وہ بھی دیکھا کریں یار, بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ یہاں پہ جو معاملہ آئے گا وہ حبیب اکرم کیس کا حوالہ آئے گا. حبیب اکرم کیس, اب حبیب اکرم صاحب جو ہیں, میری ان سے یاد اللہ کی 3 دہائیاں ہیں. ہم کولیگ بھی رہے ہیں ایک ادارے کے اندر, اکٹھے ہم نے کام بھی کیا ہے, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے میڈیا پروڈکشن کے حوالے سے. تو حبیب اکرم صاحب کا نام آیا تو میں نے پھر حبیب اکرم صاحب سے براہ راست پوچھا. تو میں نے کہا کہ حبیب اکرم صاحب وہ آپ کے نام کا حوالہ آ رہا تھا, وہ کیا کیس ہے؟ تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ ایک کیس لے کے عدالت میں گئے تھے جس میں یہ بات مینڈیٹری بنائی گئی تھی کہ ڈیکلریشن, ایک تو ڈیکلریشن ہے نا جو ایف بی آر کے پاس ایسٹ کی, لیکن جب کوئی منتخب ہونے والا ایم این اے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے اپنے کاغذات جمع کروائے تو وہ اپنی ایک الگ ڈیکلریشن یہاں پہ جمع کروائے. پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو ایف بی آر میں اس نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کر دیے ہیں وہی ٹھیک ہیں, لیکن نہیں, یہاں پہ کچھ اضافی چیزیں بھی, بیویاں بچے بھی اس میں ڈکلیئر کر. ٹھیک ہے, تو وہ بھی وہی یہاں پہ جمع ڈکلیئر کرے گا. اور یہ ججمنٹ دی تھی اپنا کیا نام ہے ان کا, ثاقب نثار صاحب نے, جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب نے یہ ججمنٹ دی تھی, اور حکومت کو اس کو باقاعدہ شامل کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ حبیب اکرم صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس معاملے کے اندر تلے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گھڑیاں لیں, لے سکتے تھے, اوکے, بیچ دیں, اخلاقی طور پہ اچھا نہیں تھا لیکن قانونی طور پہ بیچ سکتے تھے, بیچ دیں. ان کے جو پیسے آئے نا وہ انہیں ڈکلیئر کرنے تھے, وہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیے ایف بی آر کے اندر. لیکن جب انہوں نے فارم جمع کروایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, جو کہ حبیب اکرم صاحب کی لیجسلیشن کے نتیجے کے اندر اس کا حصہ بنا تھا, وہ اس فارم کو جب بھرنے لگے تو اس کے اندر انہوں نے یہ جو توشہ خانے والے تحفے تھے ان کے پیسے ڈکلیئر نہیں کیے. اور وہ لیجسلیشن, وہ ترمیم جو جناب حبیب اکرم صاحب کی آئینی درخواست کے نتیجے میں ہوئی تھی, اور بہت بڑے عمران خان کے عاشق وہ سم تھنگ رسول صاحب ہیں, کوئی حبیب صاحب کے ساتھ ہی پہلے دنیا ٹی وی پہ پروگرام میں بیٹھا کرتے تھے, وہ تو باقاعدہ کرونڈے مارنے کو پڑتے تھے. وہ تو اتنے بڑے عاشق ہیں عمران خان کے کہ وہ عمران خان کے مخالفین کو باقاعدہ دندیاں واڑنے کو پڑتے تھے. ٹھیک ہے, باقاعدہ لت نو لے آئے آندے نے ہوتے صاحب جڑے نے, جو بھی ہیں وہ صاحب, وہ وکیل ہونے کے دعوے دار ہیں, پتہ نہیں آرگومنٹ کیسے کرتے ہوں گے عدالت میں. تو وہ وکیل تھے جی حبیب اکرم صاحب کے, اور انہوں نے یہ باقاعدہ قانون کے اندر شامل کروایا, میرا تو آسائی نہیں رو کرنے. اور جو ان شاکین عمران نے قانون کے اندر جو شک شامل کروائی, عمران احمد خان نیازی اسی شک کا نشانہ بنے. تو اس لیے میرے بھائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جو, یا ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں جو کل کو میرے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے نا, میں تو بھئی اب عمران خان صاحب کو نشئی بھی نہیں کہتا, کیونکہ خدا نہ خواستہ یار کل کو اللہ تعالیٰ یہی بولا ہمارے سامنے لے آئے, ٹھیک ہے, اور کوئی ہمارا بچہ جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دے, تو یار یہ تو مطلب خوف آ گیا. ایک دن میں نے سوچا تو مجھے بہت خوف آیا, تو میں نے کہا نہیں بھی آئندہ جب جتنی غلطی ہونی تھی وہ ہوگی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور عمران خان صاحب سے بھی معافی کا طلبگار. تو میں نے یہ والا نشئی والا ان کا جو لاحقہ ہے وہ میں نے فوری طور پہ وڈرا کیا, اور میں نے اپنی فرہنگ میں سے اس کو نکال دی عمران خان صاحب. اور میں نے اپنے میرے دفتر میں مجھے نا ایک بچی نے پوچھا کہ سر وہ واقعی نشہ کرتے ہیں, تو میں نے انہیں ٹھوک بجا کے کہا, میں نے کہا نہیں,
نشہ کرنے والا اتنا صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، 72 سال کی عمر میں بھی وہ تو خاتون نے آ کے ہمیں بتایا کہ گوشت لٹک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم تو انہیں صحت مند اور ایکٹیو اور چست سمجھتے ہیں. دیکھیں نا، پایا 4 سال عمر لکاندہ ہے، پچھلے 4 سال دا 70 سال دا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چلیں اگر آپ ان کی بات مان بھی لیں اور وہ 72 سال کے ہیں تو 72 سال کی عمر کے اندر قابل رشک صحت ہے یار. تو اتنی صحت تو نشئی کی تو نہیں ہو سکتی نا، ٹھیک. تو پھر وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایڈکٹڈ نہیں ہے وہ بعض اوقات انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ لیتے ہیں. رضی صاحب آپ کو نہیں پتہ. میں کہا ٹھیک ہے تسی ڈاکٹر ہو، سانوں نہیں پتہ ہوئے گا، لیکن وہ اس طرح کرتے ہیں. نشئی وہ ہوتا ہے جو ایڈکشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایڈکٹڈ نہیں ہے. تو خیر جو بھی ہے، لیکن میں نے یہ واپس لے لیا. اسی طرح میں جناب وہ والا میں آپ یہ بھی اسی حوالے سے بھی یہ جو ہے نا کہ کسی کے لیے کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سے اٹھانے سے پہلے آپ کو آخرت میں لے جانے سے پہلے آپ کو آپ کے اعمال کا مزہ ضرور چکھانا ہے اس دنیا کے اندر. اس لیے بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں ہیں، اور کسی کا اگر بھلا کر سکتے ہیں تو کر دیں، برا نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ہے کہ کسی کا بھلا نہ کر سکے برا ضرور کریں، اس سے بچیں. کسی کا بھلا کر سکتے ہیں کر دیں، کسی کے بارے میں اچھی بات کہہ سکتے ہیں کہہ دیں، لیکن بری بات نہ کہیں، ٹھیک ہے. تا آن کے کہ وہ عادی مجرم آپ کی جان، مال، عزت، ملک اور ملک کی سلامتی کے دوالے نہ ہو جائیں، پھر اس کے خلاف جو ہے وہ خم ٹھونک کے کھڑے ہوں. آیا بھائی، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.